الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله مولانا العظيم. معزز و محتشم برادر مکرم عزت باب حسنین فریدی صاحب، عاقب ہارون صاحب، علماء کرام، قرآن حضرات، سناخان مصطفیٰ اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، آپ سب کو آج کے اس پاک اور مقدس جشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج خوشی کا دن ہے، وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، توجہ میری طرف رکھیں۔ دیکھیں آج آسمان نے ایک منظر دیکھا ہے، آج اقوام عالم نے ایک منظر دیکھا ہے کہ یہ جو امت مسلمہ ہے، آقا علیہ السلام کی جو امت ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والی امت ہے، بائی میں بھی اختلاف ہوتا ہے، ہمارے یہاں بے شمار اختلاف ہوں گے اور ہمیشہ ہو سکتا رہے، یہ بھی ایک حسن ہے۔ لیکن آج میں ایک دشمنان مصطفیٰ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، بلکہ ہم سارے وار بٹن کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر عالم اسلام پر جو لوگ حملے کرتے ہیں، تاجدار کائنات کے ناموس پہ، حضور علیہ السلام کی عزت پہ، آقا علیہ السلام کی حرمت پہ جو لوگ حملے کرتے ہیں، فرانس والوں کو بالخصوص میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ہم پرامن قوم ہیں، ہم امن والے ہیں، محبت والے ہیں، ٹالرنس والے ہیں، کمپیشن والے ہیں، لیکن اگر کوئی دنیا کا کوئی ملام، کوئی لعنتی ہمارے مصطفیٰ کی عزت پہ، ناموس پہ، حرمت پہ حملہ کرے گا تو اس پر ہمارے اندر کوئی اختلاف نہ تھا، نہ کبھی ہوگا، ہم ایک تھے اور ایک رہیں گے۔ آج میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دیکھ لو، پہچانو ان چہروں کو، اس میں شیعہ بھی ہے، اہل سنت بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، دیوبند بھی ہے۔ ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم پرامن قوم ہیں، پرامن نبی کے پرامن امتی ہیں، لیکن جو ہمارے ایمان پہ حملہ کرے گا، پھر اس امت میں وہ طغیانی آ سکتی ہے، وہ طلاق آ سکتا ہے، یہ امت ایسے بڑھا سکتی ہے کہ دنیا کے کناروں میں پھر کسی کی عزت بھی سلامت نہیں رہے۔ سبحان اللہ۔ میں آج کی اس قرارداد کو میں تحفظ ناموس رسالت کا نام دیتا ہوں۔ آج ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات پہ، حضور علیہ السلام کے ناموس پہ ہم کسی کو حملہ کرنے نہیں دیں گے۔ اور دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے، جتنا نالج آ رہا ہے، فہم آ رہا ہے، ادراک آ رہا ہے، شعور آ رہا ہے، لوگ بڑے ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، بڑے سوٹ بوٹ والے ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن سوٹڈ بوٹڈ سے لے کے عام شخص تک کسی بندے کو پوچھ کے دیکھ لو، سارے مصطفیٰ کے غلام نظر آئے گا۔ غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، یہ اسلام کے دشمنوں کا وتیرہ رہا ہے، ان کی کوششیں رہی ہے، ان کی سلم رہی ہے کہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اس اتحاد کو توڑنے کے لیے انہوں نے فنڈنگ کی ہے، انہوں نے مال خرچ کیے ہیں، ڈالر خرچ کیے ہیں، کہیں سے انڈیا سے مال آیا ہے، اسلام کے دشمنوں سے مال آیا ہے، وہ شیعہ سنی کو لڑانے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ اہل حدیث دیوبند کو لڑانے پہ لگے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے پاکستان کمزور ہو جائے، اسلام کمزور ہو جائے، حضور کی امت کمزور ہو جائے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں صدیوں سے تمہارے بڑے مر گئے، مر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ مسلمان کل بھی
کے بغیر نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی نہ کوئی اہل حدیث نہ کوئی دیوبند، یہ تو ایمان ہے حضور کی جو ذات ہے۔ تو اس لیے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرا لولو آپ کے لیے دعا دعا۔ میں ایک نقطہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں آج کی رات۔ یہ دن ہے کیا کہ اسی صبح کو آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا، اللہ نے نوح کو چن لیا، ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو چن لیا، پھر آگے عمران کو، عمران کی آل کو چن لیا۔ العالمین، عالمین کے اوپر، فی العالمین نہیں، العالمین، ذریۃ بعضھا من بعض، اور آگے ان کی ذریت میں سے بھی اللہ بعض کو چنتا چلا گیا۔ آپ دیکھیں دنیا کا کوئی چناؤ ہو، کوئی انتخاب ہو، کوئی الیکشن ہو، کوئی سلیکشن ہو، اس کے پیچھے کوئی مقصود ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ 2 سال پہلے آپ نے بھی لوگوں کو چنا، آپ کا بھی مقصد تھا ہمارے ملک کی خدمت کریں گے نمائندے، ہمارے لیے سکول بنائیں گے، گلیاں بنائیں گے، سوئی گیس فراہم کریں گے۔ بے شک انہوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن آپ کی نیت تو تھی، آپ کا مقصد تو تھا۔ آج ہم وار بٹن کی سرزمین پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے کہا کہ تو نے آدم کو چن لیا، تو نے ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کو، عمران کی آل کو چن لیا۔ تیرے اس چناؤ کا مقصد کیا ہے؟ تیرے اس انتخاب کا مقصد کیا ہے؟ تیری اس سلیکشن کا مقصد کیا ہے؟ آؤ مقصد بتاؤ۔ ذرا توجہ میرے طرف رکھو۔ آدم علیہ السلام کو کیوں چنا؟ حضرت جابر روایت کرتے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں۔ میں وقت بچا رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ توجہ ذرا میری طرف رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا متا وجبت لک النبوۃ، آپ کب سے نبی ہے؟ آقا ختم نبوت کا تاج کب آپ کے سر انور پہ سجایا گیا؟ نبوت کی سیج پر کب آپ کو بٹھایا گیا؟ اگر تو حضور نبی ہوتے ولادت والے دن سے لیتے، اگر تو حضور نبی ہوتے 40 سال کے اعلان پہ، تو سیدھا سا سوال کیا حضرت ابو ہریرہ نے، سیدھا سا، حضور آپ کا کسے نبی ہے؟ تو آقا علیہ السلام جواب دے دیتے کہ ابو ہریرہ جب سے میری ولادت ہوئی میں تب سے نبی، یا جب میں نے اعلان کیا 40 سالوں بعد میں تب سے نبی ہوں۔ سیدھا سا سوال ہے۔ 150 سے زائد اس حدیث کے ترک میں نے بیان کیے، یوٹیوب کے اوپر پورا لیکچر موجود ہے ایک ہی حدیث کے، 150 سے زائد، اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ سنو وہاں بٹن والو، میرے آقا کا جواب سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیّا، جعلت نبیّا وآدم بین الروح والجسد۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا جسم نہیں بنا تھا، تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی روح نہیں بنی تھی، تیرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی۔ پوچھتے کیا ہو؟ مصطفیٰ کے ہونے کا ایک خدا تھا، دوسرا نور مصطفیٰ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ میں آج آپ کو 2020 بھی نہیں دے رہا، آج سپر اوور کھیل کے جاؤں گا۔ توجہ میری طرف، توجہ ذرا میری طرف رکھیں۔ اب اس کا مطلب ہے سب سے پہلے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، اس کی آل کو چنا۔ پہلے آدم کا نام لیا، نوح کا نام لیا، آل کا نہیں۔ ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کو، عمران کی آل کو۔ اس کا مطلب ہے 2 انبیاء پہلے ان کا صرف نام لیا ہے، آگے ابراہیم کو، ابراہیم کی آل کو، عمران کو، عمران کی آل کو، ذریۃ بعضھا من بعض، پھر آگے ان کی اولاد میں سے بھی بعض کو چنا۔
اب توجہ رکھیں ذرا میری طرف. دو دعائیں تھی فریدی صاحب. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا, اللہ نے کہا دعا مانگو, مزدوری مانگو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مولا اگر مزدوری دینا چاہتے ہیں ہم باپ بیٹوں نے مل کے جو تیرا گھر بنایا ہے تو کیا مزدوری دے؟ پہلی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا, یہ جو میرا بیٹا اسماعیل ہے نا اس کی ذریت میں نسل میں پاک محمد کو پیدا کر دے, مجھے محمد کا پاپا بنا دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑا سا پیچھے جائیں, آیت نمبر 124 پہ چلے جائیں, سورہ بقرہ. قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے جب امتحان لیے سرخرو ہوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم تجھے کائنات کے امام بناتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں مولا مجھے تو امام بنا رہا ہے, میری اولاد کو بھی امام بنا. دو دعائیں ہو گئی, نبوت کی بھی مانگ لی, امامت کی بھی مانگ لی. نبوت حضور پہ ختم کرنا تھی, امامت کو شروع کرنا تھا. اور توجہ میری طرف, بڑے حوالے دے سکتا ہوں, ایک ہی طرف موٹا حوالہ ذرا دل پہ لکھ کے جانا. امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ دینے لگا. نہیں سمجھے یار, اور بخاری مسلم کے استاد کیا اتنی بڑی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں صحیح سند کے ساتھ. اور ذرا پتا کریے, سنو میرے مصطفیٰ کی حدیث سنو. سلمان فارسی روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. میرے آقا فرماتے سنو میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اور فی روایت آدم کی تخلیق سے 40,000 سال پہلے آدم کا جسد نہیں بنا تھا, روح نہیں بنی تھی. آدم کی تخلیق کے لیے ابھی مٹی نہیں گوندی گئی تھی. ایک خدا تھا, دوسرا مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا نور تھا. اس کا مطلب میں کہوں گا من کتو مولا, آپ نے کہنا علی علی, من کتو مولا 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 علی علی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ, سیدنا حضرت امام حسن المجتبیٰ. اس کا مطلب ہے نبوت اور امامت ایک نور میں اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق کیا. توجہ میری طرف, کسی کی تسلی نہ ہوئی ہو, شیخ اسماعیل حقی کی روح بیان میرے آقا فرماتے ہیں خلقت انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے. آپ بھی کسی کی تسلی نہ ہوئی ہو, میرے آقا فرماتے ہیں علی اصلی, علی میری اصل ہے, اوریجن ہے, مبدا ہے. آپ بھی کسی کی تسلی نہ ہوئی ہو, میرے آقا فرماتے ہیں ناس من شجر شتیٰ انا وعلی من شجرۃ واحدہ. لوگ جدا جدا حسب سے, نسب سے, شجرہ سے, میں اور علی ایک ہی حسب, ایک ہی نسب, ایک ہی شجرہ, ایک ہی خاندان, ایک ہی نور. میرے آقا فرماتے ہیں علی الرحمی, علی القوی, علی الروحی, علی النفسی. علی میرا گوشت ہے, علی میرا خون ہے, علی میری نفس ہے, علی میری جان ہے, علی میری روح ہے. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں, نبوت اور امامت سنگل نور, ایک ہی نور تھا. بڑی خاص بات دینے لگا ہوں. اب آدم علیہ السلام کو کیوں چنا قرآن پڑھے, علماء بیٹھے ہیں. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا, قلبوت کو, باڈی کو, تو فرشتوں کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو. جب اس نور کو, جو میں نے حدیث سنائی نا آپ کے سامنے, حدیث کہ کنت انا وعلی نورا بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم وسلک ذلک النور فی صلبہ. ہائے 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 ہائے, پھر اس نور کو اٹھایا اور آدم علیہ السلام کی طرف ٹرانسفر کر دیا. جب یہ نور کا چراغ پھونکا تو پھر فرشتوں کو کہا کہ اب میرے آدم کو سجدہ کرو. اب بھائیا, وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا,
جتنے تھے سب نے سجدہ کر لیا، ایک اکڑ گیا، اس نے کہا میں نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہتا ہے میں آپ سے بنا، یہ مٹی سے بنے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے بڑی خاص بات جس کا نصیب، کچھ باتیں 2-3 دن بعد سمجھ آئیں گی لیکن آئیں گی ضرور۔ اس نے صرف آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا، ظاہر کو، عالم بشریت کو دیکھا، پیکر بشریت کو دیکھا، باطن کو نہیں دیکھا، اندر والے نور کو نہیں دیکھا، اکڑ گیا۔ فرشتوں نے اندر کے نور کو دیکھا، سجدہ ریز ہو گئے۔ پتا چلا جو ان کو نور سمجھ کے سجدہ ریز ہو جائے وہ ہے ملائکہ کی سنت پہ، اور جو مصطفیٰ کے آگے اکڑ جائیں وہ ہے ابلیس کی سنت پہ۔ میں بڑی خاص بات کہنے لگا، حضور فرماتے ہیں خرج کو میں نکاح وَلَمْ أَخْرُجْ مِنْ صِفَاحٍ مِلَّةُ آدَمَ إِلَىٰ أَنْ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّي۔ حدیث دے رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں آدم سے لے کے میرے ماں باپ تک جدھر جدھر یہ نور گیا، جس سلب میں گیا وہ بھی پاک، جس بدل میں گیا بدل والیاں بھی پاک، اور نکاح والے تھے وہ بھی پاک، نکاح والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کھانا فجالی فی غیر فتنة ثم جعلوا قبائل فجعلني في خير قبيلة ثم جعلوا بيوتا فجعلني في خير بيتا وخير نسبا، رواه الترمذی۔ اللہ نے سب سے اعلیٰ طبقہ ہمارا بنایا، اللہ نے قبیلے بنائے، سب سے اعلیٰ قبیلہ ہمارا بنایا، اللہ نے گھرانے بنائے، خلواتیں بنائے، سب سے اعلیٰ گھرانہ ہمارا بنایا، اللہ نے حسب اور نسب بنائے، سب سے اعلیٰ حسب اور نسب ہمارا بنایا۔ اس کا مطلب ہے کوئی مصطفیٰ جیسا نہیں، مصطفیٰ کے خاندان جیسا نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان کی امی جان، آپ حدیث روایت کرتی ہیں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کل رات مشار کی لفظ کو مزارے بہا فلم اجد راجلا افضل من محمد ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ جبریل امین عرض کرتے آقا آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رسول کی آن دیکھی، اولاد دیکھی، خاندان دیکھا، حسب دیکھا، نسب دیکھا، آپ سے آنا بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، آقا آپ سے آنا کوئی شخصیت نہیں دیکھی، آپ کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید اللہ صدیق اکبر، سید اللہ عمر فاروق، سید اللہ عثمان غنی، سید اللہ علی المرتضی، سید اللہ امام حسن المجتبی۔ میرے اس نعرے میں پیغام ہے، خلفاء 4 نہیں، خلفاء 5 ہیں۔ اب دیکھیں جب یہ نور بن گیا تو اب اس نور کے ظہور کے لیے نہیں سمجھے گا، اس نور کے ظہور کے لیے کچھ لوگوں کی ضرورت تھی۔ ہائے 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 ہائے، ابراہیم کو چنا اور اس کی آل کو چنا نبوت کے لیے، عمران کو چنا، عمران کی آل کو چنا امامت و ولایت کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے ابو ہو، یہ وہ عمران ہے جس کی آگے آل بھی ہے۔ کوئی بندہ مجھے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی آل دکھا دے، پتہ چلا وہ عمران کا نام ابو طالب ہے۔ یہ نبوت اور امامت کا نور ہے۔ آدم علیہ السلام کو چنا، آدم علیہ السلام سے یہ نور سنگل نور آگے ان کے بیٹے شیش کی طرف آ گیا۔ ان کے اور بھی بیٹے تھے لیکن اس نور کو ٹرانسفر کرنے کے لیے شیش علیہ السلام کا انتخاب ہوا۔ شیش کی طرف آگے، آگے ان کے بیٹے انوش کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے کنان کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے محلیل کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے یارد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ادریس کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے متوشالے کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے لامک کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے نوح کی طرف آیا، آگے ان کے
کے بیٹے سام کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے فخشاد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عابد کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے فالح کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے راؤ کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے سارو کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ناہور کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے تارک کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے ابراہیم کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے اسماعیل کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے کدار کی طرف آیا، آگے ان کے بیٹے عود کی طرف آیا، مادی کی طرف آیا، سامی کی طرف آیا، ناہد کی طرف آیا، مقصر کی طرف آیا، احام کی طرف آیا، افلاق کی طرف آیا، ایسر کی طرف آیا، دیشان کی طرف آیا، ایک کی طرف آیا، عربی کی طرف آیا، یدر کی طرف آیا، یحزن کی طرف آیا، یسربی کی طرف آیا، سنبت کی طرف آیا، اللہ کی طرف آیا، دعا کی طرف آیا، عبید کی طرف آیا، افضل کی طرف آیا، ایک کی طرف آیا، ماکی کی طرف آیا، ناہش کی طرف آیا، جاہن کی طرف آیا، طابق کی طرف آیا، جدراف کی طرف آیا، برداس کی طرف آیا، حاضا کی طرف آیا، ناشد کی طرف آیا، عوام کی طرف آیا، عبئی کی طرف آیا، کمعان کی طرف آیا، فوج کی طرف آیا، عوض کی طرف آیا، سلمان کی طرف آیا، حمیسی کی طرف آیا، آپ کی طرف آیا، عدنان کی طرف آیا، ماپ کی طرف آیا، عدنان کی طرف آیا، نظام کی طرف آیا، مدر کی طرف آیا، الیاس کی طرف آیا، مدرکہ کی طرف آیا، خزرمہ کی طرف آیا، کنانہ کی طرف آیا، نگر کی طرف آیا، مالک کی طرف آیا، فہد کی طرف آیا، غالب کی طرف آیا، لوئی کی طرف آیا، راب کی طرف آیا، نمرہ کی طرف آیا، کلاب کی طرف آیا، اسائی کی طرف آیا، عبد مناف کی طرف آیا، ہاشم کی طرف آیا، عبد المطلب کی طرف آیا۔ ينفر من صلب إلى صلب حتى أقره في صلب عبد المطلب۔ حدیث میں رمضان حضور فرماتے ہیں عبد المطلب کا نور ایک ہی تھا، ہائے ہائے ہائے، نبوت بھی امامت بھی سنگل نور سرکار عبد المطلب تک۔ آگے سنیں، فَقَسَّمَهُ قِسْمَيْنِ، پھر آگے نور کو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ توجہ بے توجہ، قسمن إِلَى صُلْبِ عبد اللہ وَقِسْمًا إِلَى صُلْبِ أَبِي طالب۔ آج کہتے ہیں کہ نبوت کا نور سرکار عبداللہ کی طرف چلا گیا، امامت کا نور سرکار ابو طالب کی طرف چلا گیا۔ آؤ میری طرف، جب سرکار عبداللہ کی طرف یہ نور گیا، بات نور سے شروع کی تھی، ظہور تک لا رہا ہوں۔ جب سرکار عبداللہ کی طرف گیا، پھر سرکار عبداللہ کے سربے پاک سے یہ نور حضرت آمینہ کے بدلے پاک میں آیا۔ آپ روایت کرتی ہے جب یہ نور میرے بدلے پاک میں آیا، میرے احوال بدل گئے۔ میں پتھر پہ قدم رکھتی، پتھر پگھل جاتا، میں پانی نکالنے کے لیے کنویں کی طرف تشریف لے کے جاتی، پانی خود اوپر چل کے میری طرف آ جاتا۔ بکریوں نے میرے آگے چلنا چھوڑ دیا، میں دھوپ میں نکلتی، بادل میرے سر پہ سایہ فگن ہو جاتا۔ رات کو سوتی، اپنے سرحانے ایسے پھل پاتی جو کائنات میں نے دیکھے ہی نہیں تھے۔ آپ فرمایا 12 ربیع الاول کی صبح کا تڑکا آ گیا۔ رات کہتی رہی مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بیچ دے، دن کہتا رہا مولا اپنے مصطفیٰ کو میرے ہوتے بیچ دے۔ اللہ نے کہا رات تجھے بھی مایوس نہیں کرتے، اے دن تجھے بھی مایوس نہیں کرتے۔ رات جا رہی تھی، دن جہاں رات اور دن کا سنگم ہوتا ہے، آپ فرماتی ہے خارج منی نورا، بات نور سے شروع کی تھی، ظہور تک لا رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہے میرے بدلے پاک سے نور خارج ہوا، ساری کائنات روشن ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے توجہ میں دو نور تھے، نبوت اور امامت، دو نور سرکار کے مطلب کے آگے جدا ہوئے۔ ایک نقطہ دینے لگا، نچوڑ دینے لگا، یہاں سے نور جدا ہوئے، اب آگے چل کے پھر مل گئے۔ ہائے ہائے ہائے
ادھر سے نبوت کا نور آیا، نبوت کا فیضان لے کے، نبوت کی کرامات لے کے، نبوت کی برکات لے کے نبوت کا نور آیا پاک بی بی فاطمہ الزہرا کی صورت میں۔ ادھر سے امامت کا نور آیا، ولایت کا نور آیا، امامت کے فیوزات لے کے، برکات لے کے، تجلیات لے کے علی اور مرتضیٰ کی صورت میں۔ ادھر سے نبوت کا نور، ادھر سے امامت کا نور، مارا جب بحرینی یاترا کیا نبوت اور امامت کے نور کا ملاپ ہوا۔ نبوت اور امامت کے نور کے ملاپ سے، سنگم سے جو ہستیاں کائنات میں تشریف لائی، ایک کا نام حسن